السلام علیکم۔ آج پھر وہی ماتم سینہ کو بھی گریا احتجاج، غصہ، بے بسی، لیکن کوئی کرے کیا، کیونکہ جب تک حالات نہیں بدلتے موضوعات کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ابھی گندم چینی کا سائیکلون تھما نہیں کہ سالانہ 100 ارب کے ڈاکے کا طوفان آ گیا۔ پاور سیکٹر میں بجلی کے پلانٹس 15% کی بجائے 50 تا 70% منافع لیتے رہے۔ کول پلانٹس کی لاگت 30 ارب ظاہر کی گئی۔ فیول کھپت میں بھی کھل کھیلا گیا۔ ہر پلانٹ کی قیمت 2 سے 15 ارب اضافی ظاہر کر کے بھاری ٹیرف لیا گیا۔ 1994 کے بعد آئی پی پیز کے مالکان نے 350 ارب روپے غیر منصفانہ طور پر وصول کیے۔ تحقیقاتی رپورٹ بتاتی ہے کہ نواز زرداری ادوار میں پلانٹس کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے غیر منصفانہ تھے اور مالکان نے 1994 سے لے کر اب تک 350 ارب روپے اضافی وصول کیے۔ جگہ اور جگہ ٹیکس تو یوں ہی بدنام ہیں۔ 278 صفحات پر مشتمل 9 رکنی کمیٹی کی تیار کردہ یہ رپورٹ قیامت ہے، لیکن منو بھائی ٹھیک کہہ گئے پر اجے قیامت نہیں آئی، اور میں سوچ رہا ہوں کہ راشن 2 وقت کی روٹی کی تلاش میں بھٹکتے غیور باشعور پاکستانیوں کی بھاری اکثریت کو تو علم ہی نہیں کہ 1 ارب میں کتنے کروڑ اور ہر کروڑ میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں، اور اس رقم سے کتنے سمارٹ ہسپتال، سکول قائم ہو سکتے ہیں، اور صاف پانی کے کتنے منصوبے مکمل ہو سکتے تھے۔ سچی بات ہے کہ اپنا پیارا اسلامی جمہوریہ دیکھ کر ہی اس قول کی سمجھ آئی کہ اس دنیا میں ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت پورا ہونے کے سامان موجود ہے، لیکن یہ پوری دنیا صرف ایک لالچی کا پیٹ بھرنے کے لیے بھی ناکافی ہے، اور ہمارے پاس تو یہ کورونا اور کینسر اتنی تعداد میں ہیں کہ ان کی گنتی ہی ممکن نہیں۔ روشن پاکستان کا خواب دیکھنے والے نہیں جانتے تھے کہ 72 سال بعد یہ راشن پاکستان بن چکا ہوگا، اور ایسا کرنے والوں کا کوئی بال بھی کبھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ ان کے سروں پر بال ہی نہیں۔ المیہ یہ نہیں کہ حادثہ ہو گیا، اصل ٹریجڈی تو یہ ہے کہ پے در پے حادثوں کے باوجود ان کا نوٹس لینے والا کوئی نہیں۔ پچھلے وارداتوں کا کسی نے کیا بگاڑ لیا جو ان اربوں خربوں کا کوئی حساب ہوگا۔ سالانہ 100 ارب کے ڈاکے کی انکوائری رپورٹ اس وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی جو کبھی قرضوں کی معافی اور کبھی قرضوں میں ریلیف دینے کی بات کرنے پر مجبور ہے، تو یہ مجبوری کہاں سے آئی؟ اب 2 ہی صورتیں ہیں، 2 ہی رستے ہیں۔ اول یہ کہ ملک کو اس حال تک پہنچانے والوں کو برق رفتاری سے منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اگر یہ ساری رپورٹیں رطب و یابس اور جھوٹ کے پلندے ہیں تو انہیں تیار کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ کچھ تو کرو، لاشیں بھی موجود ہیں، آلات قتل بھی برآمد ہو گئے ہیں، قاتل بھی سامنے، لیکن نتیجہ سوالیہ نشان۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو لاشیں ہی غائب کر دو، لیکن اگر کچھ ہی نہیں ہونا، کسی شے نے اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچنا، تو آپس میں بیٹھ کر سر جوڑو اور صرف اتنا ہی سوچ لو کہ ایسا کب تک چل سکتا ہے۔ ایک رپورٹ 1 سال میں 100 ارب روپے کے ڈاکے کی نوید مسرت سناتی ہے تو سپریم کورٹ میں جمع ہونے والی ایک اور رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ پنجاب میں 130 جبکہ خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں صرف 55 وینٹیلیٹرز ہیں۔ ایک طرف جمہوریت کا حسن ہے تو دوسری طرف جمہوریت کا بھیانک انتقام، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے گلے میں ہار ڈالوں۔ بے حس ترین معاشرے میں بھی اگر 2-4 لفنگے سرعام کسی کمزور لاوارث شخص کو بے رحمی سے مار رہے ہوں تو کسی نہ کسی راہگیر کی غیرت ضرور جاگ اٹھتی ہے اور وہ لفنگوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے کہ اس بیچارے نیم مردہ آدمی کو کیوں مار رہے ہو، لیکن یہاں یہ پوچھنے والا بھی کوئی نہیں کہ بدبختو، اس مفلوق الحال ملک نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو مسلسل اس کا خون پیے جا رہے ہو۔ رپورٹوں پر رپورٹیں، کیسوں پر کیس، ٹیٹیوں پر ٹیٹیاں، اثاثوں پر اثاثے، فرادوں پر فراد، ڈاکوں پر ڈاکے، ثبوتوں پر ثبوت، تضادات پر تضادات۔ پھر بھی ٹھٹائی کا یہ عالم ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں تو تمہیں اس سے کیا لینا دینا۔ پر اجے قیامت نہیں آئی، لیکن کب تک؟ اللہ حافظ۔